سورة النحل آیت نمبر 114 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه فَكُلُوا فا کا مطلب پس کلو تم کھاؤ مما اس سے رزقا جو رزق دیا اس کون تم کو اللہ نے حلالا اس حال میں کہ وہ حلال ہو طیبہ پاکیزہ ہو وشکرو اور تم شکر ادا کرو نعمت کا اللہ کی ان اگر کنتم ہو تم ایاہ صرف اسی کی تعبدون عبادت کرتے ہو انما یقینا حرم اس نے حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم واو کا مطلب اور الدم خون ولحم اور گوشت الخنزیر خنزیر کا وما اور جو اہل آواز بلند کیا گیا لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے بھی اس جانور کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ فمن پس جو کوئی اضطر مجبور کر دیا گیا غیر باغن بغاوت کرنے والا نہ ہو ولا ورنہ عادن حد سے بڑھنے والا ہو فإن ولا عادن ورنہ وہ اس چیز کی طرف لوٹنے والا ہو عادی ہو اس چیز کا فإن پس بے شک اللہ تعالی غفور معاف کرنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا پس اس رزق میں سے کھاؤ جو تمہیں اللہ نے دیا حلال اور پاکیزہ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور جو تم پر اللہ کی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو انما حرم علیکم المیتہ یقیناً اس نے تم پر مردار حرام کیا والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام بلند کر دیا جائے مشہور کر دیا جائے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس جو مجبور کیا گیا وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور وہ عادی نہ ہو لوٹنے والا نہ ہو فإن اللہ غفور الرحیم پس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ناشکری کا ذکر فرمایا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس کو تم کھاؤ حلالا طیبا دو چیزوں کا ذکر کیا ایک حلال ہو اور دوسرا طیب ہو. حلال کسے کہتے ہیں؟ حلال کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کو اس کے استعمال کرنے کو جائز قرار دیا ہو. اگر کسی چیز کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں قرار دیا تو وہ حلال نہیں. جتنے اپنی کچلی کے ساتھ نوکیلے دانتوں والے چوپائے ہیں یہ سب کے سب اسلام نے حرام کیے. اور اپنے پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر پرندوں میں سے ہر وہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے. شکار کرنا اور ہوتا ہے اور پکڑ کے کھانا اور ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے نوکیلے پنجے ہیں اس کے وجہ سے وہ شکار کرتا ہے.
یہ بھی حرام ہے۔ اور چوپایوں جانوروں میں سے جس کے کچلی والے نوکیلے دانت ہوتے ہیں یہ بھی حرام ہے، شیر ہے کہ چیتا ہے کہ یہ گیدڑ، یہ جتنے بھی ہیں نوکیلے دانتوں والے یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں حرام کی ہیں اسلام نے، یہ خنزیر کو حرام کیا اور اسی طرح گدھے کو حرام کیا، سانپ، یعنی کہ جو چیز انسان کے لیے مضر تھی اس کو حرام کیا۔ بعض دفعہ ایک انسان کہتا ہے اس میں کیا نقصان ہے؟ اسلام نے جس چیز کے گوشت کھانے سے منع کیا ہے، جس سبزے کو کھانے سے اسلام نے منع کیا اس میں انسان کے لیے ضرر ہے۔ خنزیر کا گوشت ہے، انسان کہتا ہے اس میں کیا ہے؟ مشاہدے کے اندر یہ بات ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے والے بندے کے اندر غیرت نہیں رہتی، کیونکہ آپ جس چیز کا گوشت کھائیں گے اس کے اثرات آپ کے جسم کے اندر جائیں گے۔ خنزیر کا گوشت کھانے والے کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ اور اسی طرح حرام چیزیں جو اسلام نے کی ہیں ان کو جو کھاتا ہے، جو ان کے اندر اضرار، جو ان کے اندر گندی صفات جانوروں کے اندر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے منع کیا، وہ اس بندے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ آپ یہ ان لوگوں کو دیکھیں جو کافر ہیں، اللہ کی قسم ان کے جسموں سے بڑی بدبو آتی ہے۔ یہ کئی ملک جو اہل کتاب نہیں ہیں بلکہ اہل کتاب کو بھی دیکھو، ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے۔ کس چیز کی؟ یہ سانپ بھی کھاتے ہیں، یہ بچھو بھی کھا جاتے ہیں، یہ جو گند بلا ان کو ملے کھا جاتے ہیں، اور وہی گند بلا ان کے جسموں کے اندر جاتا ہے، اور وہ گندی بدبوئیں ان کے جسموں سے۔ ایک مسلمان صحیح العقیدہ، مسلمان قادیانی نہ ہو اور مسلمان صحابہ کے بارے میں بغض رکھنے والا نہ ہو، اس مسلمان کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی۔ اور میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس یہ چائنیز لوگ آتے ہیں اپنی کچھ ہمارے فیکٹری کے اندر کچھ ڈائی بنوانے کے لیے، کہتا ہے اتنی تیز انہوں نے سپرے کیا ہوتا ہے اپنے جسموں کو، لیکن اس کے باوجود ان کے جسم کے قریب ہو تو بدبو آتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ جو گند کھاتے ہیں اسلام نے جو منع کیا وہ ایسے نہیں کیا۔ مومن پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اسی طرح جو بھنگ ہے، چرس ہے، افیون ہے، یہ جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں، اس میں یہ تمباکو، سگریٹ نوشی، یہ حقہ، یہ نسوار، یہ سب چیزیں یہ حرام ہے، ضرر ہے ان کے اندر۔ حلال کے اندر صرف وہ چیز آتی ہے جس کو اللہ نے جائز قرار دیا۔ اب سونا ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے اسلام نے اس کو حلال رکھا ہے۔ ریشم ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال کر دیا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں مردوں پر حرام، عورتوں کے لیے حلال، اور کچھ مردوں کے لیے جائز، عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ اسلام کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے حلال کرنی ہے۔ بس حلال اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہو، اس کا تعلق پہننے کی چیزوں سے ہو، کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہو، وہ چیز اپنی زندگی کے اندر داخل کرنی ہے جو حلال ہے۔ دوسری چیز ہے طیب۔ طیب کا تعلق ہے ذرائع حصول کے ساتھ، کہ ایک چیز آپ کو حاصل کس طریقے سے ہوئی ہے۔ آپ چینی لے کر آتے ہیں، آپ گوشت لے کر آتے ہیں، حلال پاکیزہ چیز لے کر آتے ہیں، لیکن لاتے ہیں دھوکہ دے کر، جعلی پیسے دے کر، فراڈ کر کے۔ آپ حلال کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا دکان ہے، مثلا کوئی نام لے لو، کپڑے کی دکان ہے آپ کی، لیکن آپ سارا دن جھوٹ بول کے پیسے کماتے ہیں، سارا دن آپ فراڈ اور دھوکہ کرتے ہیں۔ آپ کی کمائی ہوئی آمدنی اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ لفظ وہاں پر ناجائز ذرائع سے نہیں آئے، لیکن وہ طیب نہیں ہے، یعنی آپ کی وہ آمدنی طیب نہیں ہے۔ دو چیزیں اسلام نے لازم کی، ایک حلال بھی ہو اور ایک طیب بھی ہو۔ ایک تو چیز پاک ہونی چاہیے، پھر آپ نے پاک چیز کو اگر ناپاک طریقے سے حاصل کیا تو وہ بھی پاک نہیں ہے۔ چیز بھی پاک ہو اور جس طریقے سے اس کو حاصل کرنا ہے وہ طریقہ بھی پاک، پھر بنتا ہے حلال اور طیب۔ یہ دو چیزیں اسلام نے ہمیں حکم دی۔ آج ہم جھوٹ بولنے کے بارے میں ہمارا یہ اصول ہے کہ جھوٹ کے بغیر سودا ہی نہیں بکتا،
بڑے بڑے دیندار، جب پیسہ سامنے آتا ہے تو سارا دین ختم، نمازیں، روزے، حج، زکات، تسبیح ساری ڈھیر ہو جاتی ہے نا میرے بھائیوں۔ طیب اپنے گھر پہ لے کر آؤ، طیب لے کر آؤ گے اپنے گھر پہ، پھر دیکھنا اللہ کی طرف سے برکت کتنی ہوگی، کتنی پاکیزہ چیز جو ہے وہ آپ کے گھر پہ آئے گی، اللہ اس میں خیر کر دے گا۔ تو اس لیے ان دو چیزوں کا، ایک مال حلال ہو، دوسرا طیب ہو۔ اگر طیب نہیں تو پھر بھی آپ کو اس کمائی کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں لازم ہوئی، ایک حلال اور ایک طیب۔ ہر بندہ اپنا جائزہ لے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تم اللہ کی نعمت کا شکر کر لو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے پھر تو تم شکریہ ادا کرنے والے ہو ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر تم شکریہ ادا کرنے والے ہوتے تو عبادت بھی کرتے۔ اب اگر عبادت کرتے ہو تو پھر اس کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کی نعمتیں بڑی ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھیں، میں اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد سب ساتھیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، تنہائی میں بیٹھو اور اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرو۔ آپ پر شروع کرو، میں کیا تھا، میں کہاں سے نکلا، اللہ نے میرے اوپر کیا کیا نعمتیں کی، اللہ نے میرے اوپر کیا کیا فضل کیے، آج میں اتنا بڑا ہو گیا، میں اپنے رب کو 24 گھنٹوں میں کتنا وقت دیتا ہوں، میں اپنے رب کا کتنا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رب مجھے سانس، پوری دنیا میں رب نے آکسیجن فری کر دی ہے۔ اگر آکسیجن ہمیں سلنڈروں میں خریدنا پڑتی تو دیکھتا کون خریدتا؟ ہم نے کندھوں پر بھی سلنڈر لٹکائے ہوتے آکسیجن کے لیے۔ نظر، روشنی اللہ نے کر دی۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو بند کر دے، دنیا کو مصنوعی روشنی لینی پڑے تو ہم دیکھتے کتنے لاکھوں بل آتا مہینے کا ہمیں۔ اگر ہمیں سننے کے لیے کچھ مصنوعی آلات اختیار کرنے پڑتے، ہم دیکھتے کہ مہینے بعد وہ آلہ خراب ہوتا، میں نیا خریدنا پڑتا۔ آنکھوں کی بینائی، یہ زبان کی حرکت، یہ آنکھوں کا پانی۔ ایک مریض کے بارے میں نے سنا کہ آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، اب کیا ہوا؟ اب آنکھ حرکت نہیں کرتی۔ اللہ، کبھی غور کیا اپنے اس چیز میں؟ ہمارا اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ ایک بندہ، اس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ اس کی یہ جو آنکھ کا یہ جو پردہ ہے، یہ اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، یہ اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے۔ کہتا ہے یہ بے جان ہو گیا، یہ نیچے گر گیا، اب آنکھ اس کی کھلتی نہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت آئے جو اس کے پردے کو اٹھا کے دکھائے۔ لاؤ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کہ جو ایسا کہ جسم کے اندر چیز داخل کرے جس سے یہ پردہ خود بخود اوپر ہو جائے۔ کبھی غور کیا نے چھوٹی چھوٹی کتنی بڑی الگ کی نعمت ہے بھائیوں۔ یہ دو چار کا میں نے ذکر کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور اکثر جو انسان یہ کہتا ہے نا مجھے فلاں چیز بھی مل جائے، یہ نہ شکرا ہوتا ہے۔ رب نے جو دے دیا اس پر بیٹھ کر بھی شکر ادا کر، اس پر بیٹھ کر بھی۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہتا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا اچھا چل اس طرح کر، اپنا ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دے 1 لاکھ روپے کا۔ کہتا کیوں؟ کہتا دوسرا کاٹ دے مجھے 2 لاکھ کا، پاؤں کاٹ کے دے دے مجھے 6 لاکھ کے۔ کرتے کراتے اس نے جسم کے سارے حصوں کے گنائے نام۔ اس نے کہا 2 کروڑ روپیہ لے لو۔ کہتا نہیں۔ اس نے کہا تو کروڑ پتی ہے، تو کہتا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات ہے، انداز ہے سمجھانے کا کہ رب کی کتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، ان پر بھی کبھی ہم نے سوچا؟ ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ جو آپ کو مل گیا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ ہاں دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، وہ میرے سے نیک زیادہ ہے، وہ میرے سے تقویٰ میں زیادہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے۔ باقی اگلی آیت اس پر تشریح تفصیل اہم ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ شرک کے نام پر جو کام کرتے ہیں اور اس آیت کی غلط تعبیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی تفصیل کل کے درس میں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔